کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے نا دو تو بنیادی شرطیں ہیں، اور بھی شرائط ہیں، دو تو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا وہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے ہے، کسی اور غرض کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے، کسی اور مفاد کے لیے ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کیا تو اللہ کے لیے ہے لیکن کیا اپنی مرضی سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کیا، تو پھر بھی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، اور ہم تو اسی رب کے لیے مخلص اور خالص ہیں۔ آیت نمبر 139 ہے سورہ بقرہ کی پہلے پارے کا ہمارا یہ آج آخری سبق ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق پہ کہتے ہیں، ہم ہی اللہ کے قریبی ہیں اور ہم اس روئے زمین پر رہنے کے حقدار ہیں۔ اور جیسے کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تسلی کے طور پر اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تم تو کہتے ہو نہیں صرف وہ ہمارا ہی رب ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اگر تم نہیں مانتے تو یہ بات ذہن میں رکھ لو، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے۔ یہ آخری بات ہے، یعنی جب انسان سب دلیلیں دے چکتا ہے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتا اس کو سمجھانے کی، مخاطب کو وہ نہیں سمجھ پاتا تو پھر اس کو کہتا ہے کہ بھئی تو کر لے، اپنے کیے کا تو انجام دیکھ لے گا، اور ہم جو کر رہے ہیں ہم اپنے کیے کا ہم دیکھ لیں گے۔ یہ وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ ان سے یہ فرمائیے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے رب کی بے وفائی نہیں کرتے۔ اخلاص کے یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی عبادت بغیر اخلاص کے قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے نا دو تو بنیادی شرطیں ہیں، اور بھی شرائط ہیں، دو تو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا وہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے ہے، کسی اور غرض کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے، کسی اور مفاد کے لیے ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کیا تو اللہ کے لیے ہے لیکن کیا اپنی مرضی سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کیا، تو پھر بھی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اخلاص جو ہے نا یہ بنیادی چیز ہے کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے۔ اب اخلاص کے اندر ایک تو توحید کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے، کہ جیسا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے، مخلصون مخلصین کے الفاظ ہیں کہ ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو بھی اس کی صفات کا کوئی اختیار نہیں دے سکتے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بھی ہے اور فلاں کو بھی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ سارا کا سارا اختیار 100% اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی توحید خالص اللہ کے لیے ثابت کرنا، ایک تو یہ اخلاص ہے۔ دوسرا عبادات کے اندر اخلاص پیدا کرنا، کہ اس کے اندر جو ہے دکھلاوا نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ ہم کچھ بھی کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو۔ ان چیزوں کے اندر دکھلاوا پھر بھی شاید کم ہوتا ہے، اور چند دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے میں ہم بہت زیادہ دکھلاوا کر لیتے ہیں کبھی کبھار، بہت زیادہ جو ہے نا، تو اس کے اندر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرا لگا ہوا نظر آئے،
سب کو پتہ چلے کہ میں نے اتنے یہاں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا، تو اس کا روز محشر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا یہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اخلاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں، خالص اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، خالص اسی کو رب مانتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حالانکہ تم تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، عیسائیو تم جو ہے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم، یہ ان کی دوسری بات تھی یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، یا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ساری کی ساری، 12 بیٹے جو 12 قبیلے بن گئے تھے بعد میں بنی اسرائیل کے، کانوا ہودن او نصارا، وہ سارے کے سارے یہودی و نصرانی تھے۔ وہ یہودی و نصرانی تھے تو ہم بھی یہودی و نصرانی رہیں گے، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ حالانکہ ابھی ہم پچھلے رکوع میں پڑھ کر آئے ہیں، اللہ پاک جل شانہ نے ثابت کیا کہ وہ سارے کے سارے ملت ابراہیمی پر تھے، اور یہ بات بھی اللہ پاک نے ثابت کی ملت ابراہیمی وہ بعین ہی ملت اسلام ہے، صوفی ملت اسلام ہے، تو وہ تو ملت اسلام پر تھے سارے کے سارے، سارے انبیاء اور ان کے ماننے والے جو حق پر تھے، ان کی امتیں، وہ تو سارے کے سارے حق پر تھے۔ اب تم نے تو ایک تو تمہارا دین منسوخ ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور نیا دین لے کر آئے تو انہوں نے پچھلے ادیان کو منسوخ کر دیا، ایک تو یہ بات ثابت ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی تو خالص نہیں ہے، وہ بھی تو خالص نہیں ہے۔ تو تورات کے اندر تم نے تحریف کر دی ہے، انجیل کے اندر تم نے تحریف کر دی ہے، اللہ کے ساتھ شرک تم کرتے ہو، تو مسلمان کہاں کے رہ گئے ہو؟ وہ تو مسلمان تھے ملت اسلام پر، ملت ابراہیمی پر تو وہ لوگ تھے، اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، اے ہمارے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کون حق پر ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے، اور تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کو اس بات کا زیادہ علم ہے، اور اللہ پیچھے بتا چکے ہیں کہ وہ ملت اسلام پر تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو گواہی کو چھپائے اپنے پاس جو اللہ نے اس کو اس کے لیے واضح کر دی، ظاہر کر دی۔ ایک حق بات اللہ پاک کسی پر ظاہر کر دیں پھر وہ اس کو چھپائے تو وہ سب سے بڑا ظالم قرآن اس کو ٹھہراتا ہے۔ پتہ بھی ہے انسان کو یہ حق ہے، پھر بھی چھپا کر باطل کا ساتھ دیتا ہے، پتہ بھی ہے اس کو یہ حق ہے۔ اب اس بات کا ان کو پتہ تھا کیونکہ تورات میں بھی پیشن گوئیاں آ چکی تھی نبی علیہ السلام کی، اور جو ہے انجیل میں بھی پیشن گوئیاں آ چکی تھیں، ان کو پتہ تھا کہ دین یہاں پر حق ہے، اور پہلے وہ اپنی زبان سے خود مدینہ کے رہنے والے جو رہائشی ہیں اوس اور خزرج قبیلے، ان کو یہ پہلے خود وہ باور کروایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہیں مدینہ سے نکال دیں گے، یثرب سے نکال دیں گے، خود کہا کرتے تھے۔ اب اس گواہی کو وہ چھپا رہے ہیں، اور ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب خبر ہے، اور یہ اللہ پاک جو ہے پھر تمہیں اس کا بدلہ جزا و سزا جو ہوگی وہ تمہیں ضرور دیں گے۔ آخری آیت تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی، نیک لوگوں کی جو اللہ کے ماننے والے تھے، قد خلت، وہ گزر چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال ہوں گے۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے لیے ان کے اعمال ہوں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے پچھلوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، پچھلوں کی باتیں کرتے ہو، تم اپنا کام کرو۔ عموماً ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، ہم نے جب کچھ نہ کرنا ہو ہم اپنے بڑوں کی باتیں سنانے لگ جاتے ہیں، میرا فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، ہم تو جی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ایک جنگ میں انہوں نے 9 تلواریں توڑ دی تھی، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ایسے کر دیا تھا، مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، انہوں نے نیزے پہ سر چڑھ گیا تھا ان کا۔ یہ باتیں ہم ساری کی ساری کر لیتے ہیں، لیکن خود کیا کر رہے ہیں؟ صرف باتیں کرتے ہیں نا ہم سارے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ یہ باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ جو کچھ تھے وہ تو تھے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال ہوں گے، تمہیں اپنا کرنا پڑے گا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، تم وہ جو کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، باتیں کرنے سے، پچھلوں کا نام لینے سے نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پچھلے جو لوگ کرتے تھے تم سے اس بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی،
وہ ان کے عملوں کا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارے عملوں کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا ذاتی عمل کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اپنا ذاتی عمل کرے، بڑوں کے اعمال کے اوپر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائے۔ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ بڑوں کے مال پر قناعت کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر بڑوں نے کوشش ہوتی ہے کہ 10 کروڑ کمایا ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے والد فوت ہو گیا ہے 10 کروڑ جائیداد میں چھوڑ کے میں 20 کروڑ کماؤں اس کی جگہ۔ دنیا کے بارے میں ہم قناعت نہیں کرتے ہیں، اور دین کے بارے میں بس انہوں نے جو کیا نا بس وہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، تو ہم اس بارے میں دین کے بارے میں قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، خود فریبی ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا غلطی پر ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے اپنی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے کہ بھئی اعمال جو کرے گا اس کا بدلہ وہ پائے گا۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے، نیچرل اور فطرتی قانون اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اعمال کریں گے تو اس کا جو ہمیں بدلہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے، تو یہ ایک سٹاپ ہے، تقریباً 10-15 دن ہیں رمضان مبارک میں، تو ابھی ہم درس قرآن کی چھٹی کریں گے حسب سابق، جیسے پہلے سالوں میں ہم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی عید کے بعد شروع کریں گے، رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔